ناظرین اکرام، 80 اور 90 کی دہائی کے کرکٹرز کو ہم دیکھیں تو ان کی وجہ شہرت پلے بوائے کی تھی۔ وہ نائٹس کلب میں جاتے اور ان کی وجہ شہرت یہی تھی، اور اب کے کرکٹرز کی وجہ شہرت وہ تبلیغ ہے، مذہب ہے، دین ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی ان کی زندگی میں کیوں آئی؟ کیونکہ اکثر کرکٹرز یہی کہتے تھے کہ ہماری زندگی میں بے سکونی تھی، لیکن جب ہم تبلیغ سے جڑے، اللہ والوں سے جڑے اور ہم مذہب کے قریب ہوئے تو ہمیں سکون ملا، اور پھر ایک لمبی فہرست لگ گئی اس سکون کو حاصل کرنے والوں کی۔ محمد یوسف، جو کبھی یوسف یوحنا ہوا کرتے تھے عیسائی، اور انہوں نے اس سے متاثر ہو کر تبلیغ سے اور اسلام سے متاثر ہو کر اب اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں محمد یوسف صاحب۔ ثقلین مشتاق، سعید انور، انضمام الحق، شاہد افریدی، محمد رضوان، اور ایک بڑی فہرست، اور حال ہی میں اس فہرست میں شامل ہونے والے عثمان شنواری، یہ ایک طویل فہرست اس میں شامل ہو گئی، اور سب یہی کہتے ہیں کہ کامیابی اور سکون اسی دین میں ہے۔ جب ہم دین سے جڑیں گے تب ہمیں کامیابی ہوگی۔ حال ہی میں شعیب ملک نے انٹرویو دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی مرضی ہوگی، وہ جو چاہے کرے، وہ جب بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، عقل مند ہوگا تو ظاہر ہے اسے آزادی ہوگی، لیکن میری ایک بہت بڑی خواہش ہے، وہ یہ کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ یہ میری خواہش ہوگی۔ آگے جا کے پھر وہ جو بھی بنتا ہے، اپنا مستقبل جس طرح بھی سنوارتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی، لیکن یہ میری خواہش ہوگی کہ کاش وہ حافظ قرآن بن سکے۔ عثمان شنواری وہ حال ہی میں اس طرف آئے جب لوگوں نے ان کا نیا چہرہ دیکھا کہ ماشاءاللہ چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی سجی ہے، بہت ہی پیارے لگ رہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری زندگی میں بھی ایک بے سکونی تھی، اس سے گناہ ہوتا تھا تو میں ڈگریٹ ہوتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، 20 دن میں اسی کیفیت میں رہتا، ایک پریشانی، ایک بوجھ مجھ پہ ہوتا تھا، تو میں پھر کہتا کہ یہ آخر میں یہ گناہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تو میں پھر گناہ چھوڑ دیتا۔ تو گناہ میں لذت تو ہے، لیکن یہ وقتی لذت ہوتا ہے، سکون اس میں نہیں ہوتا۔ سکون اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اور ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ آج کل کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے، عثمان شنواری صاحب نے کہا کہ ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، تو بھائی قارون جس کے پاس سب سے زیادہ خزانہ تھا وہ کامیاب نہیں ہے، وہ آخر برباد ہو گیا، تو وہ کامیاب وہ نہیں تھا۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ والا کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کو تھوڑی سی شہرت مل گئی تو وہ کامیاب ہے۔ شہرت، یہ تو شہرت کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح عثمان شنواری صاحب نے کہا کہ ہم ہیں بڑے مشہور ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کھیلتے ہیں تو واہ واہ ہوتی ہے، تھوڑا سا برا کھیل لیتے، برا ہم جان بوجھ کے تھوڑی کھیلتے، وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، کبھی اچھا کبھی برا، لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں گالیاں پڑتی ہے۔ میرے والد صاحب نے جب عثمان شنواری صاحب کہہ رہے کہ میں گھر میں داخل ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے مجھے بڑا نقصان ہوا۔ میں نے کہا کہ کیوں بھائی، میری وجہ سے والد صاحب آپ کو کیسے نقصان ہوا؟ تو والد صاحب نے کہا کہ کبھی مجھے گالیاں نہیں پڑی، لیکن تمہاری وجہ سے جو ہے نا مجھے گالیاں بھی سننی پڑ رہی ہے۔ تو عثمان شنواری صاحب اس پہ بہت ہنسے بھی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ شہرت ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اللہ آپ کو دے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ عثمان شنواری صاحب نے ایک طویل انٹرویو دیا، آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیٹھے اور ہم مسلمان یہ سوچیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے، دونوں کو کمپیئر کریں۔ ظاہر ہے آخرت، دنیا کی زندگی 40 50 60 70 80 زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں، کچھ اس کا پتہ نہیں کتنے سال ہو سکتی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ہم اس زندگی کے لیے اس زندگی میں جو ہے اس کو بھول جائے، اس ہمیشہ آنے والی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرے۔ تو ہم پھر کامیاب اس وقت ہوں گے جب اس زندگی کے لیے ہم اس زندگی میں کچھ کر کے جائے، کچھ کریں۔
تو انہوں نے یہی نصیحت کی کہ کامیابی ہم اپنے دین میں ڈھونڈیں، اور ہمارا دین جو ہے اس نے ہر چیز کی وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے کھیل کی، وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، ہم شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں۔ کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں، آپ کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں، ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا، منع وہ برائی کے کاموں سے کرتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ پریشانی تھی، ڈپریشن تھا، لیکن جب ہم اللہ کے ہاں اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، تو ہماری یہ پریشانیاں یہ اس وقت ختم ہوں گی۔